دیکھیے جب قرآن پاک پڑھتے پڑھتے آپ لوگ جب یہاں پہنچتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہاں پہنچ کر جو ہے اس الفاظ کو، اس کو اور اس کو دونوں کو صحیح سے ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر دیکھیں جیم ہے، یہاں پر زا ہے، یہاں پر وا ہے، تو تینوں حرف میں ہمیں فرق کرنا ہوتا ہے، اور بعض لوگ جو ہے اسی میں جو ہے کنفیوز رہتے ہیں۔ بعض لوگ تینوں کو جیم جیم پڑھ دیتے ہیں، بعض لوگ تینوں کو زازا پڑھ دیتے ہیں، تو اس طرح بہت غلطیاں کرتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اسی طرح آپ یہاں پر دیکھیں بعض لوگ جو ہے اس کو بھی صحیح سے ادا نہیں کر پاتے ہیں، اس لفظ کو، اس کو میں بتاؤں گا کہ کیسے ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح آپ یہاں پر دیکھیں کہ اس کو بھی بعض لوگ صحیح سے ادا نہیں کر پاتے ہیں، تو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ جو ثم اور یہاں پر دونوں کے بیچ میں جو الف ہے، خالی الف، اس الف کو پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اسی طرح آپ یہاں پر دیکھیں یہ جو یا ہے، یہاں پر دیکھیں الف پر کھڑا زبر ہے، واو پر کھڑا زبر ہے، اس کے اوپر مد بھی ہے اور بیچ میں ایک یا ہے، تو یہاں پر اس یا کو پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا، یہ کیوں لکھا جاتا ہے، یہ سب سارا قاعدہ میں آپ کو بتاؤں۔ بس آپ جو ہے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں، انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی آپ بہت ساری چیزیں اس ویڈیو سے سیکھ کر جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہماری جو ہے ایک آیت رہ گئی تھی، اس سے پہلے ہم یہاں تک ہی پڑھے تھے، آج ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ما کان یغنی عنہم، دیکھیں یغ، یا غین پیش یغ، نون یا زیر نی، یغنی عنہم من اللہ من شیء، یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد ہا حرف حلقی ہے، تو یہاں پر اظہار کریں گے، یعنی یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ یہاں میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، تو یہاں پر ادغام شفوی کریں گے، یعنی کہ یہاں پر غنہ کریں گے۔ یہاں اس میں جلالت سے پہلے زبر ہے، تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، من اللہ، صرف اسی لام کو موٹا پڑھا جاتا ہے، باقی اس کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں سب باریک۔ اس میں جلالت والے لام سے پہلے اگر زبر ہو یا پیش ہو تو اس کو موٹا کریں گے، اور اگر زیر ہو تو باریک، تو یہاں پر زبر ہے تو اس کو موٹا کریں گے، من اللہ عنہم من اللہ من شیء الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني، دیکھیں یہاں پر جو یہ یا ہے اس یا کو نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اب اس کو جو ہے یہ یا اگر پڑھا نہیں جاتا تو یہ آتا کیوں ہے؟ دوستو یہ آتا ہے اس لیے کیونکہ یہ کچھ عربی گرامر کے کچھ قواعد اور رولز ہیں جس کی وجہ سے یہ آتا ہے، لیکن یہ یہاں پر پڑھا نہیں جائے گا۔ اسے کہتے ہیں رسم الخط، جو لکھا تو جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا، تو یہاں پر یہ یا کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اور یہاں پر دیکھیں الف پر کھڑا زبر ہے، اس کو کھینچیں گے، واو پر کھڑا زبر ہے، اس کے اوپر مد ہے، اور مد کیوں ہے یہ؟ کیونکہ کھڑا زبر جو ہوتا ہے یہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، اور الف مدہ کے بعد یہاں پر دیکھیں حمزہ ہے، آوا ایک الگ کلمہ ہے، الیہ دوسرا کلمہ ہے، تو الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، تو یہ جو مد ہے مد منفصل ہے، اس کو ہم کھینچیں گے 3-4 الف کے برابر۔ علی یوسف آوى الیہ اخاہ قال انی انا اخوک فلا تبتئس، دیکھیں فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جہزہم بجہازہم، دیکھیں جیم ہا زبر جہ، ہا زبر ہا جہ ہا، زا زبر زا جہزا، ہا میم پیش ہم، جہزہم، اس طرح سے اس کو پڑھنا ہے۔ ہا یہ ہا نہیں ہے، یہ ہا ہے، اور تو چشمے والا ہا ہے، اور یہ ہا مشدد ہے، تو اس کو 2 بار پڑھیں گے، جہزہم، اور یہاں میم ساکن کے بعد با ہے، تو یہاں پر اخفا کریں گے، اخفاء شفوی۔ فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ
فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتها، دیکھیں اذن، حمزہ ذا زبر اذ، ذال زبر ذا، اذا، یہ دیکھیے ذا ہے، یہ زا نہیں ہے نہ جیم ہے، یہ ذال ہے، اذا، نون زبر نا، اذنا، میم پیش مو، حمزہ ذال زبر اذ، مؤذ، ذال زیر ذی، مؤذی، نون دو پیش نون، مؤذن، ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، دیکھیں ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملک، صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، دیکھیں حمل بعیر، ریوں یہ ناک میں آواز جائے گی، بعیر وانا به زعیم، قالوا تاللہ لقد علمتم ما، دیکھیں یہ اس میں جلال سے پہلے زبر ہے تو اس کو موٹا کریں گے، تاللہ، قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين، یہاں پر دیکھیں جیم ہے، زا ہے اور وا ہے، تو ان تینوں حروف میں ہمیں فرق کرنا ہے۔ ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ بعض لوگ جو ہے ان دونوں الفاظ کو صحیح سے ادا نہیں کر پاتے ہیں، کوئی کیا کرتا ہے کہ تینوں کو جیم پڑھ دیتا ہے، بعض لوگ تینوں کو زا پڑھ دیتے ہیں، تو یہاں یاد رکھیں کہ تینوں حرف کو الگ الگ پڑھنا ہے، یعنی تینوں حرف کی آوازیں الگ الگ ہیں، جیم الگ ہے، زا الگ ہے، وا الگ ہے، تو آپ سنیں کیسے پڑھیں گے اس کو، نون جیم زبر نج، دیکھیں نج، زا وا زیر زیو، اس یا کو نہیں پڑھیں گے، یہ رسم الخط ہے، یہ لکھنے میں تو آتا ہے لیکن اس کو پڑھا نہیں جائے گا، نج زیو، وا زیو، پہلے زا کی آواز آئے گی پھر وا کی، نج زیو، وا کھڑا زبر وا، نج زیو وا، لام زیر لی، والی، میم یا زیر می، والیمی، نون زبرنا، والیمین، نجزی الظالمین، فبدأ بأوعیتہم، دیکھیں بعض لوگ اس کو بھی صحیح سے ادا نہیں کر پاتے ہیں، عین زیر عی، بأوعیتہم، فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، دیکھیں وی، واو زیر وی، عین الف زبر عا، وعاء، حمزہ زیر ای، وعائی، اس طرح پڑھنا ہے، قبل وعاء اخیہ ثم استخرجها، دیکھیں ثم استخرجها، لیکن اگر آپ کو یہاں سے پڑھنا پڑ جائے تو اس الف پر آپ زیر لگائیں، استخرجها پڑھیں، استخرجها، کیونکہ یہاں پر دیکھیں تیسرے حرف پر زبر ہے، زبر ہو یا زیر ہو تیسرے حرف پر تو اس الف پر آپ زیر لگائیں، استخرجها من وعاء اخیہ كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، دیکھیں الا یہاں پر مد منفصل ہے، یہاں پر ادغام کریں گے، نون ساکن کے بعد یا ہے، اور یہاں پر اس میں جلالت سے پہلے زبر ہے تو اس کو موٹا کریں گے، الملک الا ان یشاء اللہ
نرفع درجات من نشاء. یہ را کو موٹا کریں گے, نرفعو, فعو یہ عین ہے, فعو, نرفعو درا, را کو موٹا کریں گے, زبر ہے, درجات من نشاء. وفوق كل ذي علم عليم, ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ. دیکھیں این یہاں پر ادغام کریں گے, این یسرق, این یسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا. دیکھیں شر مکانا, اگر یہاں پر ہم رکیں گے تو مکانا پڑھیں گے, اور اگر ملا کر پڑھنا چاہیں تو پھر تنوین کے بعد واو ہے ادغام کریں گے, جیسے شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون. ٹھیک ہے, واللہ اعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا. یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد شین ہے, اخفا کریں گے, یہاں تنوین کے بعد کاف ہے, یہاں پر بھی اخفا کریں گے, یہاں تنوین کے بعد فا ہے, یہاں پر بھی اخفا کریں گے, یہاں پر تینوں کا اخفا ہوگا. فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ. دیکھیں معاذ الله أن نأخذ, یہاں پر بھی ادغام کریں گے, نون ساکن کے بعد نون ہے, أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. دیکھیں یہاں پر لا ہے, یہاں پر اگر سانس ٹوٹ جاتی ہے تو یہاں پر اعادہ کرنا پڑے گا, کیونکہ لا پر رکا نہیں جاتا ہے, رک جائیں گے تو اعادہ کرنا پڑے گا. متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. دیکھیں اذا لظالمون. صدق اللہ العظیم. تو یہ ہمارا 13ویں پارے کا تیسرا رکوع الحمدللہ مکمل ہوا. آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے. جب تک آپ لوگ اس کو اچھے سے پڑھیے, یاد کیجیے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.